بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ شام میں نامعلوم ڈرونز کے ذریعے امریکی فوجی اڈے پر متعدد حملے کیے گئے۔ فلسطینی قیدیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سینکڑوں افراد کا دھرنا۔ ماسکو کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی معاشی اور سماجی ترقی کی ذمہ دار اس پر حملہ آور طاقتیں ہیں۔ پشاور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، داعش خراسان کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باعث یورپ اور ایران کے مابین تجارت شدید متاثر ہوئی ہے۔ یمنی پیٹرولیم کمپنی نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد یمن کا تیل چوری کرنے میں ملوث ہے۔ جرمنی میں 2 سعودی ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 2 نوجوان شہید۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ میزائل تجربے پر دوغلی پالیسی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شام میں نامعلوم ڈرونز کے ذریعے امریکی فوجی اڈے پر متعدد حملے کیے گئے۔ شامی علاقے الطنف میں 5 نامعلوم ڈرونز نے امریکی بیس میں فوجی ٹھکانوں اور بیرکوں پر متعدد میزائل حملے کیے، جس میں امریکی بیس کا کچھ حصہ نظر آتش ہو گیا اور متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے، تاہم ہلاکتوں کی تاحال تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ واضح رہے کہ الطنف میں شام، عراق اور اردن کی سرحد پر 55 کلومیٹر رقبے پر امریکی غیر قانونی بیس قائم ہے، جو کہ امریکی فوجیوں، داعش اور فری سیرین کمانڈو آرمی جیسے دہشت گرد گروہوں کی آماجگاہ ہے۔ اس 55 کلومیٹر علاقے کی امریکی جنگی جہاز مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی اتحاد نے 2014 میں شام پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر حملہ کیا اور تب سے شام میں اپنی غیر قانونی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ پر الزام ہے کہ شام و عراق میں دہشت گرد گروہوں کی معاونت کرتا ہے۔ امریکی جارحیت اور بربریت کے خلاف کئی گروہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ ان علاقوں میں اپنی غیر قانونی موجودگی جاری رکھتا ہے تو ایسے گمنام اور شدید حملوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ان سے بچنے کا واحد رائے حل یہی ہے کہ امریکہ ان علاقوں میں عوام و حکومت کی مرضی کے خلاف اپنی غیر قانونی موجودگی کو ختم کرے۔ فلسطینی قیدیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سینکڑوں افراد کا دھرنا۔ قیدیوں سے متعلق فلسطینی تنظیم نے بھوک ہڑتال پر بیٹھے فلسطینی قیدیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے رام اللہ سیکیور پر ایک دھرنے کا اہتمام کیا، جس میں قیدیوں کے عزیز و اقارب سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ دھرنے کے شرکاء نے صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، جس کے باعث مقبوضہ مغربی کنارے میں حالات سخت کشیدہ ہیں۔ ماسکو کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی معاشی اور سماجی ترقی کی ذمہ دار اس پر حملہ آور طاقتیں ہیں۔ روس میں افغانستان کے عبوری حکمرانوں اور ہمسایہ ممالک پر مشتمل کانفرنس میں اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ملک پر دہائیوں سے قابض رہنے والے حملہ آور افغانستان کی بہتری کی ذمہ داری قبول کریں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان تنازع کے بعد معاشی ترقی و خوشحالی کی مکمل ذمہ داری حملہ آور ہونے والی طاقتوں پر ہے جو 20 سال تک افغانستان میں موجود رہیں۔
واضح ہے کہ ماسکو میں جاری اس کانفرنس میں روس، چائنا، پاکستان، ایران، انڈیا، قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ 2001 میں امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر افغانستان پر حملہ کیا اور تقریباً 20 سال تک افغانستان کو خانہ جنگی کا شکار رکھا۔ یکایک طالبان نے امریکی فورسز اور مقامی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کی اور ڈرامائی طریقے سے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اب افغانستان 20 سالہ امریکی تسلط سے آزادی کے بعد بدترین معاشی بحران کا شکار ہے اور دنیا کے کئی ممالک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے افغانستان کو بحران کے دہانے تک پہنچایا ہے، اسی طرح افغانستان کی ترقی و خوشحالی کی ذمہ داری بھی قبول کرے۔ پشاور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں داعش خراسان کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پشاور کے علاقے شاہپور میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے 2 واقعات میں 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باعث یورپ اور ایران کے مابین تجارت شدید متاثر ہوئی ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ یورپ کا بڑھتا ہوا انرجی بحران غریب اور متوسط طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے اور چھوٹے کاروبار بند ہونے کے دہانے پر ہیں۔ 27 رکنی یورپی یونین کے عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر امریکہ تہران پر سے اپنی اقتصادی پابندیاں اٹھاتا ہے تو یورپ ایران کے وسیع تر توانائی کے ذخائر سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں کے باعث یورپ اور ایران کے مابین تجارت کافی متاثر ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر جوہری معاہدہ دوبارہ بحال ہوتا ہے تو یورپ کی ایران کے ساتھ رکی ہوئی تجارت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ یمنی پیٹرولیم کمپنی نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد یمن کا تیل چوری کرنے میں ملوث ہے۔ یمنی پیٹرولیم کمپنی کا کہنا ہے کہ یمن پر جارحیت کرنے والے اتحادی ممالک ہمارے تیل کے ذخائر لوٹ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ یمن کی دولت لوٹنے سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی اتحادی تیل بردار کشتیوں کے ساتھ یمنی ساحلوں پر تیل لوٹنے میں مصروف ہیں اور صرف ایک ماہ میں $165 ملین کا تیل چوری ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور جار اتحادی ممالک نہ صرف جنگ مسلط کر کے یمن کو بحران کا شکار کر رہے ہیں بلکہ یمنی تیل اور گیس کی رسائی روک کر یمن کو بدترین معاشی بحران کا شکار کر رہے ہیں۔ حقوق بشر کے نام نہاد ادارے اور مسلمان حکمران انسانی حقوق کی ان بدترین خلاف ورزیوں پر یکسر خاموش ہیں۔ جرمنی میں 2 سعودی ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جرمنی نے دہشت گردی کے الزام میں 2 سعودی ایجنٹس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے دونوں افراد جرمن شہری ہیں اور جرمن فوج کے لیے بھی کام کر چکے ہیں اور اب یہ سعودی عرب کے لیے ایک مرسنری گروپ بنا رہے تھے اور اس کام کے ماہانہ 40,000 یورو وصول کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق یہ گروپ یمن میں بے گناہ شہریوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے اور آج ایک بار پھر قابض فوج کی بربریت کے نتیجے میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے، جس کے بعد گزشتہ 2 روز کے دوران شہید نوجوانوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ میزائل تجربے پر دوغلی پالیسی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائل تجربے پر امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کرنا واشنگٹن انتظامیہ کی دوغلی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی کوریا اپنے دفاع پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ شمالی کوریا کے میزائل تجربات امریکہ یا کسی دوسرے ملک کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے صد نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔